بصورة قاف القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر۔ سورہ فاتحہ کے 25 کلمات اور 113 حروف ہیں۔ اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام جہان اس میں آسمان، زمین، سیارے، کہکشائیں، زمین پر سمندر، خشکی، فضا اور اس میں آباد تمام مخلوقات شامل ہیں، اور اللہ ان سب کا مالک اور پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمتیں ان تمام جہانوں کو حاصل ہیں اور شامل ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کا فرما بردار، اللہ کا نافرمان، مسلمان، کافر ان تمام نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ سورج سب پر طلوع ہوتا ہے، بارش ہر جگہ برستی ہے، ہوا اور پانی ہر ایک کو میسر ہیں، زمین سب کے لیے سبزہ اگاتی ہے۔ تو تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں، وہ جس کارنامے یا جس اچھی صفت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کا عطا کنندہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا وہ تعریف بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ رب العزت روز جزا کے مالک ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ہی کی حکومت ہوگی۔ یہ خصوصیت اس لیے بیان فرمائی گئی کہ قیامت کے دن حکومت صرف اللہ کی ہوگی۔ دنیا میں کچھ اختیارات مخلوق کے پاس بھی موجود ہیں۔ حاکم وقت، جج، سول فوجی انتظامیہ کے آفیسران، ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں جو اپنے ماتحتوں پر حکم چلا کر پورے کیے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے پاس اس طرح کی حکومت بھی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حکومت صرف اور صرف رحمان کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کے پاس ہے؟ پھر ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے اور زبردست کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی کسی کے لیے کسی اختیار کا حامل نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ جب تو ان تمام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ پڑھنے والا بے شک اکیلا شخص ہو، لیکن نعبدو وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اے اللہ میں اور مجھ جیسے دوسرے تیرے فرما بردار بندے ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک اور عام اور شامل مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ جو تیری عبادت نہیں کرتے، اے اللہ ان کو بھی تیری ہی عبادت کرنی چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ جب تو ان تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام اختیارات تیرے پاس ہیں، تو ہم بھی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ روزی تجھ سے مانگتے ہیں، اولاد تجھ سے مانگتے ہیں، فتح و نصرت تجھ سے مانگتے ہیں، شفا تجھ سے مانگتے ہیں، اس لیے
کہ تو ہی ان جہانوں کا مالک ہے اور یہ سب چیزیں تیرے ہی اختیار میں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو سب سے بڑی مدد جو ہم تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں اے اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے راستے پر ہیں، تو اس دعا کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ تو نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا ہے، تو اب اس سیدھے رستے پر ہمیں قائم رکھ۔ دوسرا، مزید اس دعا کا مطلب ہے اے اللہ تو سیدھے رستے پر چلاتے ہوئے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا۔ تیسری دعا یہ ہے کہ اے اللہ زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں راہ راست پر قائم رکھ۔ چوتھا مفہوم اس ہدایت کے طلب کرنے کا یہ ہے کہ اے اللہ اس رہنمائی میں اضافہ فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غصہ ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ ہم یہ دعا تو مانگتے ہیں، آج اگر ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھیں کہ کیا ہم انعام شدہ لوگوں کے رستے پر چل رہے ہیں یا جن پر اللہ کا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے رستے پر چل رہے ہیں؟ انعام والوں کا رستہ کون سا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آگے انعام یافتہ لوگوں کی وضاحت کر دی گئی، من النبیین، نبی انعام یافتہ ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ والصدیقین، صدیقین کا طبقہ انعام یافتہ ہے، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ والشہداء، شہداء انعام یافتہ طبقہ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ والصالحین، نیک لوگ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معمولات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق تہذیب اور کلچر کے ساتھ ہو، اس کا تعلق ہمارے لباس اور تراش خراش کے ساتھ ہو، ظاہری کیفیت کے اعتبار سے ہو، تو ہمیں خود اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا یہ سب کچھ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کی طرح ہے یا ان لوگوں کی طرح ہے جن پر اللہ کا غصہ ہوا، یہودی مراد ہیں، یا گمراہ ہوئے، عیسائی مراد ہیں۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہم رستہ تو اللہ سے مانگتے ہیں نبیوں والا، صدیقین والا، لیکن ہم خود کس رستے پر چل رہے ہیں؟ اگر ہم نبی کے رستے پر چلنے والے ہیں، نیک لوگوں کے رستے پر چلنے والے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہماری زندگی، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا لباس تراش خراش وہ یہودیوں کی طرح ہے، عیسائیوں کی طرح ہے، تو گویا ہم زبان سے تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کے رستے سے بچا، لیکن خود ہم انہی کے رستے پر چل رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو گویا ہمارے یہ اعمال ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے غصے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یا نیک اور کامیاب لوگوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ کا یہ پیغام ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ فاتحہ کی ان تعلیمات پر عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
نظروا لطيبة ونور طه يسطعون